بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اس نظم کا ایک پس منظر ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم اس نظم کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر آپ نظم کے شروع میں دیکھیں، جہاں سے یہ اوپر ایک تھوڑا سا تعارف لکھا ہوا ہے، تو یہاں آپ کو 2 سن لکھے ہوئے دکھائی دیں گے، 1911 اور اس سے تھوڑا نیچے 1913 لکھا ہوا ہے۔ 1911 میں اقبال کی پہلی نظم شکوہ وہ چھپی ہے، لکھی گئی ہے۔ اس نظم میں علامہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلمانوں پر گزرنے والی صورتحال اور جن مشکلات کا وہ شکار تھے اس پر شکایت کی، اور بہت زوردار انداز میں شکایت کی۔ دراصل اس نظم کے لیے بھی ہمیں اس دور کے سیاسی حالات کو قدرے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں، اور یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کہ علامہ اقبال ایک مسلمان دل، ذہن، سوچ اور فکر رکھنے والے فلسفی، دانشور، مفکر۔ علامہ صاحب نے اپنے اس زمانے میں مسلمانوں کی عمومی صورتحال، معاشرتی صورتحال، اس کا جائزہ لیا تو انہیں شدید افسوس ہوا اور اس دکھ میں مبتلا ہو گئے کہ عالم اسلام تو غلامی میں پڑا ہے۔ اگر آپ پچھلی صدی، جس کو آپ 20ویں صدی کہتے ہیں، اس کے ابتدائی 50 سالوں کو دیکھیں تو اسلامی دنیا کا ایک ملک بھی حقیقی معنوں میں آزاد نہیں تھا۔ اکثر ممالک پر یورپی اقوام قابض تھیں، کہیں اٹلی، کہیں فرانس۔ ہندوستان بر صغیر پر برطانیہ، اور برطانیہ نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا۔ اسی طرح ترکی بھی 1911 کے کچھ عرصے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر ہم دیکھتے ہیں کہ یورپی سازشوں کا شکار ہو کر ٹکڑے ہو گیا۔ عرب دنیا الگ ہو گئی، ایران اس نے الگ راہ اپنائی، اور ترکی وہ ایک الگ ملک بن گیا، اور وہ عالم اسلام کا نمائندہ، عالم اسلام کی جو نمائندہ جو سلطنت تھی، اس کا جو مرکز کہنا چاہیے، وہ ترکی تھا۔ ترکی کی شکست کے بعد حقیقی معنوں میں مسلمان بکھر کر رہ گئے۔ علامہ صاحب کے لیے یہ دور بہت تکلیف کا زمانہ ہے۔ علامہ نے اس سارے زمانے کا جائزہ لیا۔ اس کی سیاسی سماجی صورتحال کو سمجھنے کے بعد اقبال نے اللہ تعالیٰ سے نظم شکوہ کے اندر شکایات کا انبار لگا دیا۔ اردو شاعری میں پہلی مرتبہ اس طرح بے باکی سے کوئی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا تھا، اور نظم شکوہ کے اندر اقبال نے ایک مسلمان کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اور کہا کہ مالک، ہم انہی لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے تیرے دین کو اپنے سینے سے لگایا، جنہوں نے تیرے رسول کی معاملت کی اور تیرے رسول کے ساتھی بنے، تیرے دین کے لیے تلواریں چلائیں، جہاد کیا، مشقتیں برداشت کیں، تکالیف دیکھیں۔ ان پر آپ کا فضل ہوا، آپ کی مہربانی ہوئی، لیکن ہم جو انہی کی اولادیں ہیں، پریشان کن حالات کا شکار ہیں، تکلیف میں ہیں، غلامی میں ہیں، نہ ہمارے پاس اختیار ہے، نہ اقتدار ہے، نہ ظاہری دنیاوی کوئی دولت دکھائی دیتی ہے۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک اتنی بڑی اسلامی دنیا
غلامی کے اور نکبت کے اور ذلت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی رہنمائی کرنے والا رہنما بھی دکھائی نہیں دیتا۔ میرے مالک، آپ نے کافروں کو نعمتیں عطا کی، دنیا ان کے لیے جنت بنا دی، دولت ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، اختیار اور اقتدار ان کے پاس، یہاں تک کہ جنت میں جیسے حوریں مسلمانوں کو دینے کے لیے، صاحب ایمان کو دینے کے لیے آپ نے وعدے کیے، وہ حوریں آپ نے ان کو دنیا میں عطا کر دی۔ دوسری طرف ہم ہیں کہ بے حال ہیں، معاشرے تباہ حال ہے، تو یہ ناقابل برداشت ہے، یہ ساری صورتحال بہت تکلیف دہ ہے۔ علامہ صاحب کی نظم جس وقت چھپ کر سامنے آئی اور پڑھی گئی تو اس کی سب سے زیادہ شکایت اسلامی طبقے سے ہوئی۔ علماء کرام اقبال کے خلاف پھٹ پڑے، اقبال کو بد زبان، بد لحاظ کہا گیا، اقبال پر الزام لگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گستاخ ہے، اس نے اس نظم میں اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اقبال پر کفر کے 32 فتوے آئے، اقبال کو دار اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا، اور پورے بر صغیر کا کوئی مسجد کوئی ممبر ایسا نہ تھا جہاں سے اقبال کے خلاف باتیں نہ ہوئی ہوں۔ اس صورتحال سے اقبال بہت پریشان ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے اس سلسلے میں جب ملاقات ہوئی تو ذکر کیا، اور ان کے والد صاحب نے ان کو یہ مشورہ دیا، شیخ نور محمد صاحب نے، کہ اس کے جواب میں ایک ایسی نظم لکھو جس میں اللہ کی طرف سے انسان کے اٹھائے ہوئے سوالات کا جواب دیا گیا ہو، اور جو شکایات انسان نے کی ہیں اس پر تسلی آمیز جوابات ہونے چاہیے۔ علامہ صاحب نے 2 سال کے بعد اسی نظم شکوہ کے جواب میں یا اسی کے سلسلے میں نظم جواب شکوہ لکھی، اور جواب شکوہ کے اندر آپ دیکھیں گے، یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم نے انسان کو مخاطب کیا، اور جو شکایات انسان نے اس کے سامنے کی تھیں، اس کے ایک پرخلوص بندے نے اس کے سامنے کی تھی، ایک مومن نے اس کے سامنے کی تھیں، اللہ کریم نے ایک ایک کر کے ان تمام سوالات کا جواب دیا، ان کی کمزوریاں گنوائیں، اور ان باتوں کی نشاندہی کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا سلسلہ ان پر بند ہو گیا ہے۔ لیکن اسی نظم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا کہ اگر تم میرے حبیب کی شریعت کے اوپر کاربند ہو جاؤ، اگر میرے قرآن کو پھر دوبارہ پکڑ لو، تو یقینی طور پر میری مہربانی قریب ہے، میری مہربانی کا سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا، میں تو ہر وقت مائل بکرم رہتا ہوں، کمزوری تمہاری طرف سے ہے کہ تم مجھ سے رجوع نہیں کرتے، مجھ سے نہیں مانگتے، اگر تم مجھ سے مانگنا شروع کر دو تو یقینی طور پر میری مہربانی تمہارے اوپر نازل ہونے لگے گی۔ علامہ صاحب کی اس نظم کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دعا یا دل سے پرخلوص انداز میں نکلی ہوئی آواز، یا اسے آہ کہنا چاہیے، یہ دکھ بھری آواز جب دل سے نکلتی ہے تو کتنی تیزی سے زمین سے آسمانوں کی طرف سفر کرتی ہے۔
علامہ صاحب نے پہلے بند کے اندر دعا کی اسی پرواز اور اسی سفر کو اور اس کی عرش تک رسائی کو بیان کیا ہے کہ اگر انسان پرخلوص ہو کر اور سچے دل کے ساتھ اللہ کو پکارے تو اللہ کریم کی مہربانی قریب ہے، اس کا عرش قریب ہے، اور اس دعا کے راستے میں نہ آسمان رکاوٹ بنتے ہیں، نہ اجرام فلکی رکاوٹ بنتے ہیں، بلکہ یہ دعا بغیر کسی رکاوٹ کے فوراً آسمانوں تک اور اللہ کے عرش تک جا پہنچتی ہے۔ اور اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے انسانوں کی طرف، اپنے بندوں کی طرف ہر وقت متوجہ رہتا ہے۔ دعا اس کے پاس پہنچتی ہے تو وہ دعا کا جواب دیتا ہے۔ تو پہلے بند میں آپ دیکھیے اقبال نے اس میں دعا کی تیز رفتار پہنچ اور اس کے سفر کو بیان کیا ہے، اس کی حرکت کو بیان کیا ہے۔ میں بند پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اب اس کے معنی کو دیکھ لیجئے، فکروں کے مفاہیم دیکھ لیجئے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل کے لفظ پر تھوڑا سا زور دیجئے، پھر آپ کو اس کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور دل سے نکلنے کا مطلب ہے جو پرخلوص انداز میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اور اس کو متوجہ کرنے کے لیے جس طرح انسان بےتابی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ اس کا خلوص۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایسی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کے اندر اثر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ خدا کے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور اللہ کریم بھی اس کو سنتے ہیں، اور یہ بات اگر کائنات کی دوسری مخلوقات کے کانوں میں پڑ جائے تو وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ پر نہیں، اب الفاظ کے پر نہیں ہوتے، جو دعائیں منہ سے نکلتی ہیں ان کے بظاہر پر نہیں ہوتے۔ طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، لیکن حقیقت میں جس طرح فرشتہ تیز رفتاری سے زمین سے آسمان کی طرف اور آسمان سے زمین کی طرف سفر کرتا ہے، اسی طرح یہ پرخلوص الفاظ، یہ اللہ کے سامنے کی ہوئی مناجات، اس کے سامنے کی ہوئی دعا، اس کے سامنے کی ہوئی چیخ و پکار، یہ اللہ کریم تک تیز رفتاری سے سفر کرتی ہوئی پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بظاہر پر نہیں ہوتے لیکن اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، قدس کہتے ہیں فرشتے کو، اور اصل کہتے ہیں بنیادی حقیقت کو۔ جس طرح اللہ نے فرشتے کو تیز رفتار بنایا، اللہ نے فرشتے کو طاقتور بنایا، اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان بہت تیزی سے سفر کرتا ہے، اور روایات کے مطابق تو جتنی دیر میں انسان پلک جھپکتا ہے فرشتہ آسمان سے زمین پر پہنچ جاتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے تب بھی اسی طرح سفر کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ تو اقبال نے کہا جو دل سے نکلنے والی بات ہے وہ بھی فرشتے کی طرح ہی صلاحیتیں رکھتی ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے۔ دو صفات بیان کی، ایک تو یہ کہ یہ فرشتے کی طرح ہے، جس طرح فرشتے کی صفات ہیں ویسے ہی کسی پرخلوص دل سے نکلی ہوئی دعا کی صفات ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے۔ اور یہ دعا چونکہ زمین پر رہنے والی مخلوق کرتی ہے، انسان کرتا ہے، کوئی اللہ کا مومن اور پرخلوص بندہ کرتا ہے، تو زمین سے یہ آسمان کی طرف سفر کرتی ہے۔ رفت بلندی کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد ہے آسمانوں کی طرف، اور آسمانوں سے بھی مراد ہے اللہ کے عرش کی طرف۔ تو رفت پہ نظر رکھتی ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ یہ نیچے سے اوپر کی طرف تیز رفتاری سے اٹھتی ہے۔
خاک سے اٹھتی ہے. یہ اسی پہلے فکرے کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ دعا خاک سے اٹھتی ہے. جانتے ہیں کہ زمین مٹی سے بنی ہوئی ہے، خاک سے بنی ہوئی ہے. اور ایک اور بھی اشارہ ہے کہ انسان بھی تو آخر خاک سے بنا ہے. یہ اس کے دل سے نکلتی ہے، اسی زمین کی سطح سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے. اور گردوں آسمان کو کہتے ہیں. اور گزر رکھنا یعنی وہاں سے گزرتے ہوئے آسمانوں سے پار جا کر اللہ کے عرش تک جا پہنچتی ہے. میں متعدد مواقع پر وضاحت کر چکا ہوں کہ یونانی تصورات میں آسمان کو ایک سخت اور گھومنے والی چیز تصور کیا جاتا تھا. جیسے آپ کوئی ایک بہت بڑا چرخہ تصور کر لیں، کوئی ایک بہت بڑا ویل تصور کر لیں، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ آسمان جو ہے وہ مسلسل گردش کرتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ستارے جڑے ہوئے ہیں. اور ستارے یا سیارے جو ہیں وہ زمین کے اوپر رہنے والے انسانوں کی زندگی کے اندر عمل دخل رکھتے ہیں. ہر انسان کا ایک ستارہ ہوتا ہے. یہ ستارہ جس وقت مناسب حال زمانے میں ہوتا ہے تو انسان کی زندگی کے اندر اچھے دن ہوتے ہیں. اور جب یہ آسمان کی گردش کے ساتھ نامناسب دور کے اندر یا زمانے کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو جب تک یہ مناسب زمانے تک پہنچے تب تک انسان کی زندگی کے اندر مشکلات اور تکالیف رہتی ہیں. تو گردوں گردش کرنے والا فارسی کی اصطلاح ہے. آسمان کے بارے میں یہ یونانی تصور پھر مسلمانوں میں بھی آ گیا، اور مسلمانوں نے اس کو قبول بھی کیا، اور ادب کے اندر اس کو بار بار اس کو بیان بھی کیا گیا. تو خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے، گردوں آسمان. کہ پرخروش دل سے نکلنے والی دعا ادھر منہ سے نکلتی ہے، دل سے نکلتی ہے، اور ادھر بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہوئی آسمانوں کو پار کر کے اللہ کریم کی ذات گرامی تک جا پہنچتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکش چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا. پھر اقبال نے کہا کہ اللہ نے بحیثیت انسان میرے سینے کے اندر ایک بہت بڑی طاقت اور قوت رکھی ہے جس کو جذبہ عشق کہتے ہیں. خصوصی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی صفات اور صلاحیتیں عطا کی، ان میں ایک یہ بہت بڑی صلاحیت جذبہ عشق ہے. انسان کو اللہ نے دل دیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، اس کے ساتھ اللہ نے انسان کے دل کے اندر جو بہت بڑی طاقت اور صلاحیت رکھی، یہ قوت عشق ہے. اس کے بارے میں اقبال کے مخصوص نظریات ہیں، تصورات ہیں، اور اقبال قوت عشق کو ایک رہنما قوت کہتے ہیں، اور ایک ہنگامہ خیز قوت کہتے ہیں، اور ہنگامے مثبت انداز میں. اور یہ انسان کو حقیقت میں اللہ کا نائب بنانے والی قوت یہی قوت عشق ہے. اسی قوت عشق کی طاقت سے انسان کائنات کے اوپر حکومت کرتا ہے، اس کے اوپر غلبہ حاصل کرتا ہے. اور یہی قوت عشق ہے جو اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے اللہ سے جا ملاتی ہے. تو اقبال نے کہا کہ چونکہ میرے سینے کے اندر جذبہ عشق موزن تھا، اور بڑے زور شور سے موزن تھا، کسی لاوے کی طرح ابل رہا تھا. عشق تھا فتنہ گرو سرکش چالاک میرا، کہ اللہ نے مجھے جو یہ صفت عطا کی تھی، دعا کرتے ہوئے میرے سینے کا یہ جذب، میرے سینے کی یہ طاقت، میرے سینے کی یہ آگ اور گرمی اور یہ جوش، یہ بھی میری دعا کے اندر چونکہ شامل ہو گیا تو اس کا اثر کیا ہوا؟ عشق تھا فتنہ گرو، فتنہ گر، ہنگامے اٹھانے والا، سرکش. اس اصطلاح کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی باقی تمام مخلوقات میں، چاہے فرشتے ہیں، چاہے جنات ہیں، جانور اور درخت اور جمادات، وہ تو ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. دوسری یہ جو حرکت کرنے والی مخلوقات ہیں ان سے کمتر درجے کے ہیں. تو جنات نے سرکشی کی، شیطان نے اللہ کے سامنے سرکشی کی، اللہ کریم نے اس کو راندہ درگاہ کر کے ذلیل و رسوا کر کے آسمانوں سے نکال دیا. یہ جنات آسمانوں کی طرف جا کے فرشتوں سے
آسمانوں کی باتیں جاننے کی کوشش کرتے تھے، اللہ نے ان کا راستہ بند کرنے کے لیے ستاروں کو ان کے پیچھے شہاب ثاقب کی شکل میں ان کو جلا ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے ایک قوت اور طاقت لگا دی کہ جیسے کوئی جن آسمان کی طرف جا کر فرشتوں کی گفتگو سے آسمانوں کی باتوں کو جاننے کی کوشش کرے، تو اللہ کے فرشتے یہ ستارے، یہ سیارے شہاب ثاقب کی شکل میں ان کے اوپر دے مارتے ہیں، جو ان جنات کو جلا کر راہ کر دیتے ہیں۔ سو آسمان کی طرف ان کے جانے کا راستہ بند ہو گیا، ان کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جنات بھی سرکشی نہیں کر سکتے، سرکشی کریں تو تباہ ہو جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں۔ اور فرشتہ تو ویسے اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور اس قدر پابند ہے کہ اللہ کا حکم اس تک پہنچتا ہے تو وہ اس پر بغیر سوچے سمجھے فوراً عمل کرتا ہے اور اس کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ اور جانور کو اللہ نے بے شعور اور بے عقل بنایا، اور باقی جو مخلوقات اس سے بھی درجے میں کم تر ہیں، ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا نہیں ہوا، یہ قوت، یہ صلاحیت عطا نہیں ہوئی۔ تو انسان ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے یہ قوت اور طاقت دی کہ وہ اللہ کے ساتھ بات کر سکے، اللہ کریم کو مخاطب کر سکے، اللہ کریم کے ساتھ اپنے دکھ اور درد میں مکالمہ کر سکے، اس کے سامنے شکایت کر سکے، اور بعض حالتوں میں، انتہائی حالتوں میں اللہ کے ساتھ جھگڑا کر سکے۔ یہ جو جھگڑا کرنے کی کیفیت ہے، جہاں انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیز و تند مکالمہ کرنے لگ جائے، اس کو سرکشی کہتے ہیں۔ تو اقبال نے کہا یہ صلاحیت بھی میرے اندر قوت عشق کی وجہ سے، اور اللہ نے جو مجھے مقام عطا کیا ہے اپنے نائب کا، اس کی وجہ سے آ گئی تھی۔ تو میرا عشق سرکش تھا، اللہ کے سامنے اپنی بات کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا تھا، اور چالاک یعنی ہوشیار ہے، معاملات کو سمجھتا ہے، اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے میری اس قوت عشق نے میرا ساتھ دیا اور مجھے اللہ کے سامنے بات کرنے کی جرت عطا کی۔ اس جرت کے ذریعے سے میں نے اللہ کے سامنے شکوہ کیا، اور اتنے زور شور سے شکوہ کیا کہ میرا شکوہ، یہ میری بات، یہ میری شکایتیں آسمان کو چیر کر اللہ کے عرش تک جا پہنچی۔ آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ نالا کہتے ہیں اونچی آواز میں چیخنا، چلانا، یا اونچی آواز میں شور کرنا۔ کہا کہ میں دکھے ہوئے دل کے ساتھ جب اللہ کے سامنے چیخا اور چلایا، اور میں نے اس کے سامنے شکایات کی، تو میری یہ شکایات اللہ کے عرش تک پہنچ گئیں، آسمانوں کو چیرتی ہوئی گزر گئیں۔ اب یہ پہلا جو بند ہے، اس کے اندر دعا کی حیثیت اور دعا کی پہنچ اور دعا کی تیز رفتاری، اس کو بیان کیا ہے۔ اگلے جو 3 بند ہیں، اس میں اقبال نے کہا کہ جس وقت میں نے زمین کے اوپر یہ سب شور کیا، اب یاد رکھیے کہ یہ انسان کی نمائندگی ہو رہی ہے، اور اقبال عالم اسلام کے ایک مسلمان ذہن رکھنے والے مسلمان ایک شاعر ہیں، اس لیے وہ مسلمانوں کی اور اہل ایمان کی وکالت کر رہے ہیں، ان کے دکھ درد کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں جس وقت میں نے اللہ کریم کے سامنے اپنی یہ ساری باتیں رکھیں، اور زمین کے اوپر سے میں نے شور مچایا اور میں نے شکایات کی، تو اب زمین کے اوپر جو اجرام فلکی ہیں، آسمان بھی، ستارے بھی، کہکشائیں، اور آسمانوں سے اوپر فرشتے، یہ سب حیران رہ گئے اور اپنے ارد گرد محسوس کرنے لگے، دیکھنے لگے کہ ہمارے قریب کوئی چھپ کر اللہ سے شکایت کر رہا ہے۔ اس کی آواز کتنی صاف ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ اس پر ستارے بھی حیران، اس پر چاند بھی حیران، اس پر کہکشاں بھی حیران، اس کے اوپر فرشتے بھی حیران۔ اور کہا کہ فرشتوں کو کچھ تھوڑا سا احساس ہوا کہ لگتا ہے یہ وہی انسان ہے جس کو اللہ نے اپنا نائب اور نمائندہ بنایا زمین کے اوپر، یہ وہی چیخ چلا رہا ہے۔ لیکن فرشتوں کو یہ شکایت تھی کہ اس کو گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، یہ اللہ کریم کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کس قدر بد لحاظی کا مظاہرہ کر رہا ہے، کس قدر شوخی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ کیا اسے احساس نہیں کہ کائناتوں کے مالک اور خالق کے سامنے گفتگو کر رہا ہے؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ خاک کی چٹکی تو ہے،
اور خاک کی چٹکی کے اندر یہ طاقت آ گئی، یہ سرکشی آ گئی کہ آج وہ اللہ کے ساتھ اس طرح بات کرتا ہے۔ اور کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی ابھی شش و پنج میں تھے، ابھی اس کشمکش میں تھے کہ کیا واقعی یہ وہ انسان ہے جو گفتگو کر رہا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ اور کہا کہ ایک فرشتہ ایسا تھا جو مجھے پہچان گیا، اور وہ فرشتہ ہے جنت کے دروازے کا نگران فرشتہ، جس کا نام ہے رضوان۔ حضرت رضوان جو ہے انہوں نے پہچان لیا۔ اب اس فکرے میں اور اس حوالے سے اقبال نے در حقیقت انسان کی تخلیق کا وقت، اس کی نشاندہی کی، اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور اس میں روح ڈالی، اس کو علم دیا، اس کو خوبصورت لباس پہنایا، اور پھر فرشتوں کے ساتھ اس کا ایک مقابلہ کرایا، اور یہ علمی مقابلہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو چیزوں کا علم تھا، جبکہ فرشتوں کو اللہ نے یہ علم نہیں دیا تھا۔ آدم علیہ السلام جس وقت وہ مقابلہ جیت گئے تو اللہ کریم نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو ایک ان کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے ایک سجدہ تعظیمی کروایا، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بھیج دیا گیا۔ تو اس موقع کو اگر آپ دیکھیں، اس کو آپ تصور کریں، تو حضرت رضوان کے قریب سے جنت کے دروازے سے آدم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لے گئے، جنت کے اندر ایک عرصہ تک قیام کیا، اور پھر اسی دوران میں اللہ کریم نے ان کی درخواست پر ان کا ساتھی اما حوا کو تخلیق کیا، اور اما حوا کو بھی اسی طرح ان کے پاس جنت کے اندر بھیج دیا، اور یہ دونوں ایک عرصہ تک وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، انہیں کھاتے رہے، جنت کے طبقات کی سیریں کرتے رہے، اس ماحول میں عیش و عشرت کے ساتھ رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب شیطان کے بہکاوے کے اندر آ کر انہوں نے جنت کے اندر اس چیز کو کھا لیا جس سے اللہ کریم نے ان کو روکا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے گندم کا دانہ کھا لیا، لیکن روایات کے اندر گندم کے علاوہ چند اور چیزوں کا بھی ذکر آتا ہے، مثلا انگور، انجیر، اور عیسائی روایات میں سیب کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کریم نے ان چیزوں سے روکا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک چیز تھی، اللہ کریم نے روکا کہ اسے نہیں کھانا، اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن انسان کی غلطی کہ بھول گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھولنے کی اس کے اندر ایک خامی رکھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اور اما حوا نے اس چیز کو کھا لیا، اور اس کی پاداش میں سزا کا احساس دیتے ہوئے اللہ کریم نے ان کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا اور انہیں زمین کے اوپر پہنچا دیا۔ تو حضرت رضوان نے اب انہیں جنت کے دروازے سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا، تو فوراً ان کے ذہن کے اندر آیا کہ یہ وہی انسان ہو سکتا ہے، اسی کی آواز آ رہی ہے کہ جو جنت کے اندر داخل بھی ہوا اور جنت سے نکال بھی دیا گیا۔ یہ اس کے اندر صفت اور صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ چیخے چلائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح بے باکی سے گفتگو کرے۔ تو یہ سارا منظر اس کے اندر آ رہا ہے۔ پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، پیر بوڑھا پرانے آسمان نے جب یہ میری آواز سنی تو کہا کہ یہیں کہیں قریب کو چھپا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کر رہا ہے۔ بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو سیارے ہیں وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے اور اندازہ لگانے لگے کہ شاید کوئی اللہ کے عرش کے قریب ہے، اور وہاں چیخ چلا رہا ہے۔ سرے عرش بری، زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش کے قریب ہے۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، اور چاند اس کا یہ خیال تھا کہ نہیں زمین کے اوپر سے کوئی بات کر رہا ہے۔
اور اہل زمین کے زمین کے اوپر جو مخلوقات رہتی ہیں ان میں سے کوئی بولتا ہے، اور اس میں اشارہ باقی مخلوقات کا بھی ہے کہ کوئی بول تو رہا ہے لیکن زمین کے باسیوں میں سے کوئی بول رہا ہے۔ کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، اور کہکشاں اگر آپ صاف رات میں جب آسمان پر مٹی دھول گرد نہ ہو، جیسے بارشوں کے بعد کا موسم ہوتا ہے، آپ آسمان کو دیکھیں تو آپ کو اکا دکا دور دور سیاروں ستاروں کے درمیان میں کسی جگہ آسمان پر ستاروں کا جھرمٹ دکھائی دے گا۔ یہ بہت سے سیارے اور ستارے قدرتی طور پر ان زاویوں پر ہوتے ہیں جہاں وہ نیچے سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے جیسے یہ قریب قریب ہیں اور ایک جھرمٹ بنایا ہوا ہے، ایک گروہ بنا ہوا ہے، یا ایک ہی جگہ جیسے ستارے اور سیارے جمع ہو گئے ہیں۔ تو اس کو ہم عام طور پر اس کو کہتے ہیں کہکشاں۔ کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، اور کہکشاں کا اندازہ تھا، اس کا خیال تھا کہ اس کے قریب کچھ چھپا ہوا ہے۔ پوشیدہ کے لفظی معنی ہے چھپا ہوا۔ کچھ سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا۔ ابھی میں نے بہت وضاحت کے ساتھ حضرت رضوان کا ذکر کیا ہے، یہ جنت کے دروازے کے نگران فرشتے۔ کچھ سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا۔ اگر کہا کہ باقی تمام مخلوقات تو شک کا شکار تھی، لیکن اگر کوئی سمجھا ہے، اگر کسی نے اندازہ لگایا ہے تو وہ حضرت رضوان نے لگایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی انسان ہے جس کو جنت میں لایا بھی گیا اور اس کو پھر یہاں سے نکالا بھی گیا۔ مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا، انہوں نے سمجھ لیا، ان کو یاد آیا کہ یہ وہی انسان ہے جس کو اللہ کریم نے سزا دے کر جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا تھا۔ یہ آج اسی کی آواز آسمانوں کے اوپر آ رہی ہے۔